تو میرے عزیزوں، علم سب سے پہلی اور ضروری چیز ہوئی۔ علم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو کتاب پڑھ کر کے مولوی کے سامنے ادب سے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے، زانوِ تلمس جس کو بولتے ہیں، طے کر کے بیٹھے، ادب سے سر جھکا کے بیٹھے، وہ الف سے یہ تک پڑھانا شروع کرے، اور اس کو پڑھاتے پڑھاتے 8 سال میں تو آج مولوی بنتے ہیں، ہے نا؟ پرانے زمانے میں 25 سال میں بنتے تھے مولوی، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال جیسا 8 سال میں پڑھتے ہیں ویسے ہی آج کے مولوی کا علم ہے نا؟ وہ 25 والی برابری تو کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ تو 25 دن بھی نہیں گئے مدرسے، اب آپ کے لیے کیا ہو؟ آپ تو پھر مسلمان بن ہی نہیں سکتے، نماز کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے، نماز کو ادا کر ہی نہیں سکتے۔ نماز نہیں پڑھ سکتے تو اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ کی بندگی کا اسلوب و طریقہ اسلام میں فقط اور فقط نماز ہے۔ اب یا اللہ ہم کریں تو کیا کریں؟ اے پروردگار، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو بالکل بے عقل ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں کہ ہم نماز ادا کریں تو کیوں کریں؟ اس لیے کہ نماز جب بھی پڑھیں گے تو نماز میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے گی، کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی نہ کوئی خامی رہ جائے گی، کوئی نہ کوئی غلطی رہ جائے گی۔ تو غلطی والی نماز کیا تو قبول کر لے گا؟ خامی والی نماز کیا تو قبول کر لے گا؟ کمی والی نماز کیا تو قبول کر لے گا؟ اے پروردگار، بات اصل میں یہ ہے کہ ہماری نمازوں میں تو خامی رہے گی، کہیں وضو میں غلطی ہو جائے گی، کبھی غسل میں غلطی ہو جائے گی، کبھی وضو میں غلطی ہو جائے گی، کبھی لباس کی پاکی میں غلطی ہو جائے گی، کبھی جگہ کی پاکی میں غلطی ہو جائے گی، کبھی بدن کی پاکی میں غلطی ہو جائے گی، کبھی نماز پڑھنے میں ہم سے خطا ہو جائے گی۔ اے میرے پروردگار، آخر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا سنو نادانو، علم حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو استاد کے پاس مدرسے میں بیٹھ کر کے علم پڑھو گے۔ بہتوں کی تو عمر نکل چکی ہے، اب جو 60 سال کا ہو گیا وہ 8 سال کے مولوی کے سامنے کیا بیٹھ کر کے پڑھے گا؟ اب تو عمر نکل گئی۔ اے اللہ، اب تو اس جہالت میں، بے نمازی پن میں ہماری زندگی جائے گی کیا؟ اب ہم کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ اب ہمارا راستہ کیا ہے؟ فرمایا سنو جی، اب راستہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چل پڑو، ان کی دیکھا دیکھی کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، ان کے عمل کو اختیار کرو، جن بندوں پر اللہ کا انعام ہوا، جن بندوں پر اللہ کی نعمت نازل ہوئی ہے، جن کو اللہ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی، ان بندوں کے طریقے پر عمل کرو۔ جو اللہ کی نعمتیں کن کن پر عطا فرمائی، میں نے کل کی مجلس میں بیان کیا تھا، 4 گروہ کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ نبیوں پر اللہ کی نعمت، صدیقوں پر اللہ کی نعمت، شہیدوں پر اللہ کی نعمت، اور صالحین یعنی نیک لوگوں پر اللہ کی نعمت۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکوں کے چلن کا نام، نیکوں کے عمل کا نام، نیکوں کے طریقے کا نام دین ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آگی بات آپ کو؟ اب دین کا ایک نماز نہیں، دین کا کوئی عمل آپ اختیار کریں تو نیکوں کا چلن اختیار کر لیں۔ جو نیک ہوں گے، میں آگے اس مجلس میں سے بالکل کوئی ایسا آدمی جو کہ دین کی ABCD بھی نہیں جانتا، اسے بھی اگر کھڑا کر کے پوچھوں بیٹا تم نیک کس کو کہتا ہے یہ بتا، تو وہ کھڑے ہو کے بچہ کیا کہے گا کہ آپ پوچھو، نیک کی ڈیفینیشن میں بتا دوں۔ نیک جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، نیک جو ہوتا ہے وہ چوری نہیں کرتا، نیک جو ہوتا ہے وہ زاری نہیں کرتا، نیک جو ہوتا ہے وہ بدکاری نہیں کرتا، نیک جو ہوتا ہے وہ غلط انداز سے نگاہ بازی نہیں کرتا، نگاہوں کے تیر نہیں برساتا، نیک جو ہوتا ہے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہتا، نیک جو ہوتا ہے زبان کو گندی نہیں کرتا، نیک جو ہوتا ہے وہ اچھا لباس پہنتا ہے، نیک جو ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نیک جو ہوتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، نیک جو ہوتا ہے وہ حج و زکوٰۃ کے فریضے اپنے وقت کے اوپر ادا کرتا ہے، نیک جو ہوتا ہے وہ نیکی کی بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں کے اوپر شفقت کرتا ہے۔ یہ نیکوں کی عادتیں ہوتی ہیں۔ ایک جاہل سے جاہل آدمی کو بھی آپ پوچھو گے تو وہ بھی ڈیفینیشن میں یہ ساری باتیں پوری لسٹ گنوا دے گا، آپ کو بتا دے گا کہ نیک کسے کہتے ہیں۔ ان پڑھ آدمی جانتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے
اب آپ نے نیک کا تو آپ نے چین کر لیا کہ نیک کس کو کہتے ہیں، نیک کو تو آپ نے سمجھ لیا کہ نیک کس کو کہتے ہیں. اب نیکوں کا چلن آپ کو اختیار کرنا ہے. نیک جس طرح نماز پڑھے ویسے تو نماز پڑھ، تیری بھی نماز قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے اس کو نماز کی توفیق دی ہے اور وہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے، تو سنت کے مطابق وہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز تیری نماز ہو جائے گی، ویسی ہی نماز تیری ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ آؤ میں تمہیں الف بیتے سے پڑھاؤں. صحابہ کو یہ نہیں کہا تھا آؤ آؤ میں تمہیں الف سے یہ تک سبق پڑھاؤں، آؤ آؤ میں تمہیں قاعدہ پڑھاؤں، یہ سن القرآن پڑھاؤں، آؤ میں تمہیں پارہ اما پڑھاؤں، آؤ میں تمہیں ایک ایک آیت کر کے اس طرح سے سمجھا جائے ہجا روا کر کے پڑھاؤں. نہیں نہیں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ میرے دوستو بزرگوں، جلدی جلدی میں کہی ہوئی بات اپنے دل میں بیٹھا لینا. نبی نے یہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. لوگو نماز پڑھو. نبی نے کیا کہا اپنے صحابہ سے؟ نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. سبحان اللہ. اچھا حضور پاک اگر چاہتے ہیں مولانا تو یہ کہتے ہیں صلو کما صلیت، بات پوری ہو جاتی. نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، مگر نہیں، تم نبی کے جیسی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے ہو. جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں تمہیں نماز پڑھتے ہوئے. یا رسول اللہ، آپ نے ہماری نماز کا معاملہ ہماری نظر پہ کیوں ڈال دیا؟ ہماری نظر پہ کیوں ڈال دیا؟ تو نبی پاک نے فرمایا جانتے نہیں ہو نظر دو قسم کی ہوتی ہے. نظر دو قسم، ایک تو ہوتی ہے محبت کی نظر، ایک ہوتی ہے دشمنی کی نظر. ایک ہوتی ہے محبت کی نظر، ایک ہوتی ہے بغض کی نظر، عداوت کی نظر. اگر عداوت کی نظر سے آپ دیکھو گے 22 کیرٹ بھی آپ کو کھوٹا نظر آئے گا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اور اگر جناب والا محبت کی نظر سے دیکھو گے تو آرٹیفیشل جیولری کو بھی آپ کہیں گے جی یہ تو اصلی سونا نظر آتا ہے. یہ محبت کی نظر کا فرق ہے. میرے دوستو، جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی تو اب آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبی پاک نے ہماری نظر کا، ہماری عبادت کا مسئلہ، ہماری دین کا مسئلہ ہماری نظر میں کیوں ڈال دیا. فرمایا سنو، جس کی رسول اللہ پہ نظر اچھی ہوگی اس کی نماز اچھی ہوگی، اس کا روزہ اچھا ہوگا، اس کا دین اچھا ہوگا. اور جس کی رسول اللہ کے اوپر نظر ہی اچھی نہیں ہوگی، بس وہ تو ایسے کھاتے تھے، وہ تو ہماری طرح پیتے تھے، وہ تو ایسے جناب والا. میں نے اتنی گندگی دیکھی ہے ان کی تقریروں میں، بڑے عالموں کی تقریروں کے اندر بڑی گندگی دیکھی. نبی لیٹرین جاتے تھے، نبی پاخانہ کرنے جاتے تھے. بیشک استغفر اللہ ربی من کل، میں اگر اس کے اوپر تقریر شروع کر دوں نا قسم خدا کی شام ہو جائے آپ کو سنتے سنتے، مگر آپ کا بیان ختم نہیں ہو، اس لیے میں شارٹ میں آپ کو بہت کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، تو بس دیکھ لیجئے قرآن نے تو ہمیں معیار دے دیا. قرآن نے کیا کہا؟ سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے نا تو انعام والوں کے راستے میں چلنا، اور پہچان کرنا چاہتا ہے کہ کون انعام والا ہے تو سن، جو نبی کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے، جو نبی کے گن گاتا ہوا نظر آئے، جو نبی کی خوبیاں بیان کرتا ہوا نظر آئے، جو نبی کی ذات میں عیب تلاش کرتا ہو، کمی تلاش کرتا ہو، خامی تلاش کرتا ہو. نبی ایان کنیا بیان کنیا، نبی ایان بیان کرنے والا سمجھ لے کہ یہ دشمن ہے نبی کا، یہ نبی کا دشمن ہے اور اس کو تجھے کٹ کر دینا ہے، اس کو چھوڑ دے. اس لیے کہ قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ گمراہ ہیں ان کے راستے پہ اللہ ہم کو نہ چلانا. اے پروردگار ہم کو ان کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہوئے گئے، اور جو مغضوب جن پر تیرا غصہ اور تیرا غضب بھڑکا ہے ان کے راستے پہ ہم کو نہ چلانا. ہم کو چلانا انعام والوں کے راستے پہ چلانا، نیکوں کے راستے پہ چلانا. اب معلوم یہ ہوا کہ جو اولیاء اللہ کے راستے پہ چلتا ہے وہ پکا مومن ہے، وہی صحیح مومن ہے. صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے جو اولیاء اللہ کے طریقے کو اختیار کرتا ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ دین کس نے پھیلایا؟ چھوٹی سی بات کہہ دوں آپ کو، ایک غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے تھے. میں آج آپ کو پتا دیتا ہوں، تاریخ کے سینے سے
وہ موتی نکال کر کے دیتا ہوں کہ آپ کو تعجب ہوگا. ایک غریب نواز نے ہندوستان میں آنے کے بعد 1-2 کو نہیں، 1000-2000 کو نہیں، 1,00,000-2 لاکھ کو نہیں، بلکہ پورے 90 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معلوم یہ ہوا یہ اولیاء اللہ کا دین ہے. اور غریب نواز کے بعد 6 پیڑھی کے بعد غریب نواز کا بیٹا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جناب والا مخدوم پاک کھچوچا مقدسہ کی سرزمین پہ آ کر کے اپنے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے آ کر کے ڈیرہ ڈالتے گئے، بستر لگاتے گئے. ایک مخدوم اشرف آئے تھے، انہوں نے 1-2 کو نہیں، 1000-2000 کو نہیں، بلکہ 67.5 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں کہ اسی طریقے سے مجھ فقیر کے سلسلہ طریقت میں ایک بزرگ ہیں حضرت سید شاہ میر. سید شاہ میر مجھ سے اوپر 33ویں پیڑھی میں، میرے سے اوپر 33ویں پیڑھی میں گرو نانک کے بڑے گرو تھے سمجھ لیجیے. اچانک پنجاب کی وادیوں سے غائب ہو گئے. گرو نانک ان کو ڈھونڈتے پھرے، میرا پیر شاہ میر، شاہ میر، میرا پیر شاہ میر، میرا گلی گلی پھرے، شہر شہر پھرے، قریہ قریہ پھرے، لیکن شاہ میر ان کو نہ ملے. شاہ میر تو غائب ہو گئے. اللہ اکبر. گرو نانک نے ان کی یاد میں بال بڑھا لیے. آج تک ان کے ماننے والے بال بڑھائے پھرتے گئے. میں کہتا ہوں گرو نانک تو بھول گئے تھے پیر کی یاد میں بال کاٹنا، لیکن آج یہ گرو نانک کے ماننے والے بال بڑھائے ہوئے آج تک پھرتے گئے. آج بھی کیش کو کاٹنا جناب والا بہت برا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گرو کا یہ چلن ہے. معلوم یہ ہوا ان کے گرو کا یہ چلن کیوں ہوا تھا؟ پیر کی یاد میں ہوا، پیر کی تلاش میں ہوا، پیر کی صحبت کو واپس حاصل کرنے کے لیے ہوا. اور شاہ میر کیا ہوا؟ پنجاب کی وادیوں سے غائب ہوئے تو کشمیر کی وادی میں اجاگر ہوئے. اور کشمیر میں جب پہنچے، وہ کشمیر جس کے لیے علامہ اقبال بولتے ہیں تو کہتے ہیں اگر جنت بروئے زمین اس، اگر کوئی کہے زمین پر جنت ہے، اگر جنت بروئے زمین اس ہمیں است. اگر کوئی کہے کہ جنت زمین پر آ گئی ہے تو میں کہوں گا کشمیر کو دیکھ کر کے یہی جنت ہے، یہی جنت ہے، یہی جنت ہے. اللہ اکبر. اس جنت والی جگہ کے اندر پہنچے حضرت سید شاہ میر، اور وہاں 1-2 کو نہیں، سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، 1,00,000-2 لاکھ کو نہیں، پورے 35 لاکھ انسانوں کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. معلوم یہ ہوا یہ دین جو آج ہمارے پاس ہے، یہ ہمارے بزرگوں کو جو ملا ہے، یا تو غریب نواز کا دیا ہوا ہے، یا مخدوم پاک کا دیا ہوا ہے، یا سید شاہ میر کا دیا ہوا ہے، یا اور کسی اللہ کے ولی کا دیا ہوا. معلوم یہ ہوا اولیاء، اسی لیے کہا گیا اولیاء را حسن قدرت ازیلا، تیر جستا باز گردان زرا. اولیاء اللہ کے اندر بڑی طاقت ہے کہ یہ گمراہ کن لوگ جو ہوتے تھے ان کو بھی سمیٹ کر کے دین اسلام کی راہ پر لگا دینا، یہ ان کا کام تھا، یہ ان کا کام تھا. معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کا وجود جس دین میں ہے اس دین کا نام اسلام ہے، اور ان کے طریقے کو اپنا لیجئے. ان کو اٹھتا دیکھو آپ اٹھ جائیے، ان کو بیٹھتا دیکھو. جو سچے مرید ہوتے تھے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جو سچے مرید ہوتے ہیں اپنے پیروں کا لباس اختیار کرتے ہیں، اپنے پیروں کا چلن اختیار کرتے ہیں، اپنے پیروں کا طور طریقہ اختیار کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا جب سے ہم نے پیری مریدی چھوڑی، جب سے پیری مریدی کا خاتمہ ہوا، اور جب سے بزرگان دین سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہے، قسم خدا کی گمراہیوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، بدکاریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، بد نظریوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. بڑے بد نظریات آج پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہوں گا، قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. تو سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے، سیدھا راستہ نیکوں کا راستہ ہے. نیکوں کی ڈگر پہ چل، غریب نواز کے راستے پہ چل، غازی امراؤ کے راستے پر چل. اور جو غازی امراؤ کی برائی کرتا ہوا نظر آئے اس کو دھو کر کے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر کے پھینک دے. تو تیرا دین رہے گا، تو تیرا ایمان رہے گا، تب پھر تیرا عمل رہے گا، پھر تیری نماز ہوگی، پھر تیری نماز سونے بھر کی ہوگی، پھر تیرا روزہ واقعتاً روزہ ہوگا. اس لیے میرے عزیزوں، میں نے بہت زیادہ وقت آپ کا لے لیا. میں بس آپ کو قرآن شریف کی پہلی سورت کی پہلی ہی 3 آیتیں سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا. قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم.
سیدھے راستے پہ چلا ہے، یہ دعا کرو اللہ سے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب قرآن نے کہا، رب نے فرمایا تم سیدھا راستہ چلنا چاہتے ہو، نیکوں کے ڈگر اختیار کرو، ولیوں کا راستہ اختیار کر لو۔ ولیوں کی راہ سیدھی راہ ہے، ولیوں کی راہ سچائی کی راہ ہے، ولیوں کی راہ اچھائی کی راہ، اور جو ولیوں کی راہ سے تمہیں ہٹانا چاہے سمجھ لے کہ یہ دین کا دشمن ہے، یہ شیطان کی ڈگر پہ تمہیں چلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کل میں نے کیا شعر پڑھے تھے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ان سے شدت کیجیے، ان پر سختی کیجیے، قریب ان کو بتانے دیجیے، نہ ان کے قریب جاؤ نہ ان کو اپنے قریب آنے دو، ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ اور ان کو اپنے سے دور رکھو۔ بہرحال دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی تعظیم رسول، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تعظیم حبیب کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پڑھ لیں صلاۃ السلام۔